ستارہ، جس نے بڑی ہی آسانی سے زبیر کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اس سے تمام تر زیور لوٹ لیا تھا، آج وہی ستارہ بھائی جی کی چال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی جی جو کہ ستارہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ستارہ کو اپنے انڈر کر سکے اور اس پر اپنی ملکیت ظاہر کر سکے۔ بھائی جی بلواتا ہے ستارہ کو اور کہتا ہے کہ میں آج پولیس اسٹیشن گیا تھا، پولیس والے کے ساتھ میرے پرانے تعلقات ہیں، وہ لوگ جب آپس میں بات کر رہے تھے تو میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک عورت جس نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا اور اس کے گھر سے تمام تر پیسہ اور زیور لوٹ کر اس کے ہی بہنوئی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ انہوں نے کس کا نام لیا؟ انہوں نے عورت کا نام ستارہ اور مرد کا نام جہانگیر بتایا تھا۔ ستارہ جیسے ہی بھائی جی کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر کار پولیس والوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیا واقعی ہی میں سدرا اور مہتاب بیگم نے جا کر رپورٹ کروا دی ہوگی ستارہ اور جہانگیر کے خلاف؟ یہ بات سننے کے بعد ستارہ دنگ رہ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی جی سے کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کسی بھی طریقے سے بچا لیں، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی، لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ایک بار مجھے بچا لیں، اس کے بعد میں کوئی بھی ایسا ویسا کام نہیں کروں گی۔ بھائی جی جو کہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ستارہ کو اپنی جال میں پھنسا لیا، اور ستارہ کو بھنک تک نہیں ہوئی کہ بھائی جی اس کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جب زبیر کو معلوم ہوتا ہے کہ سدرا گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ رات کو دیر سے آئی ہے تو اگلے دن زبیر سدرا پر بھڑکتا ہے اور چلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم آخرکار کہاں پر گئی تھی اور رات اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اس بات پر مہتاب بیگم اپنے بیٹے زبیر کو سناتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا اگر میری بیٹی باہر چلی بھی گئی تھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ ریفریش کرنے کے لیے، تو وہیں پر زبیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کس طرح سے آپ کو آگ لگنے لگ گئی اور آپ سب لوگ مل کر کس طرح سے میری بچیوں پر چیختے چلاتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، تب آپ لوگوں کو میری بچیوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا میری بچیاں آپ کی بچی کے برابر نہیں تھیں؟ زبیر کی یہ بات سننے کے بعد مہتاب بیگم اور سدرا شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ آخرکار زبیر نے یہ کیا بات کر دی۔ وہ زبیر جس نے آج تک اپنی ماں کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی اور ہمیشہ اپنی ماں کی بات کو مانتے ہوئے اپنی بیٹیوں پر ظلم ڈھاتا رہا، آج انہی بیٹیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار تھا۔ وہیں پر دوسری طرف سدرا جو کہ اپنی ماں مہتاب بیگم کو بتاتی ہے کہ اسلم کی بیوی جو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہتا رہتا ہے کہ گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات پر مہتاب بیگم سدرا سے کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اس کے گھر پر چلی گئی تھی؟ سدرا جو کہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں اس کے گھر پر نہیں گئی، مجھے یہ سب کچھ اسلم نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا گھر بہت ہی بڑا اور عالیشان ہے، لیکن ایک ایسے وجود کی کمی ہے جو اس سے محبت کر سکے۔ وہیں پر دوسری طرف زبیر جب اسلم کے بارے میں سدرا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتی ہے سدرا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسا انسان نہیں ہے۔ اس بات پر زبیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں آخرکار یہ کس نے بتایا؟ تو وہیں پر سدرا جب کہتی ہے کہ مجھے خود اسلم نے بتایا تو زبیر سمجھ جاتا ہے کہ اسلم بھائی سے اسلم تک کا سفر کیوں پہنچا ہے۔ زبیر جو کہ اپنی بہن سدرا سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی اور اس کا مجھے علم تک نہ تھا۔ تو آخرکار کیا کرے گا اب زبیر؟ کس طرح سے اسلم کی نیت کو بھانپے گا اور کیا زبیر یہ بات جان پائے گا کہ کس طرح سے اسلم پہلے اسی کی اپنی بیوی زینت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا اور اب زینت ہاتھ نہ آئی تو کس طرح سے سدرا کے پیچھے لٹو ہوا پھر رہا ہے اور اسے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا کرے گا زبیر؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔